اردو شاعری میں غالب کی شخصیت ایک منفرد اور نمایاں حیثیت کی مالک ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ مثلاً ان کی شاعری میں فکر و فن، علم و دانش، شعور و آگاہی، فلسفہ، حسن و عشق کا جو انوکھا انداز اور خیال بیان کی جو رعنائیاں نظر آتی ہیں، اس کی بنا پر ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو ہندو پاک کی الہامی کتاب قرار دیا۔ ان کی شاعری کا دامن بے حد گشادہ اور وسیع ہے، جس میں حیات و کائنات کے مسائل پر کہیں شاعرانہ اور کہیں فلسفیانہ طور پر گہری نظر ہے۔ ان کے ہاں غم جانہ اور غم دورہ کا بیان بھی انوکھے اور اچھوتے انداز میں ہے۔ اس کو محبت معاملات دل ہیں، دل ہی ہمارا رہبر بھی ہے اور دل ہی ہمارا حزن بھی۔ ہماری زندگی کی کامیابیاں اور ناکامیاں، سکون اور پریشانیاں سب دل کی کار فرمائیاں ہیں۔ کبھی دل محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور کبھی عقل و خرو کا سہارا لیتا ہے۔ یہی منطق اس شعر میں موجود ہے۔ غالب اپنے دل سے استفسار کرتے ہیں، کہا اے میرے نازاں دل، تجھے ورد محبت کا انجام اچھی طرح معلوم ہے، لیکن پھر بھی عشق کا روگ لگا بیٹھا۔ تو جانتا ہے کہ محبت کے سودائیوں کا مقدر ناکامیوں، مجبوریوں، بے بسی، آہ و بکا اور تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، جن کی روشن مثالیں کیس و فرہاد ہیں، جنہیں ہر دشوار گزار اور مشکل ترین مرحلے سے گزرنے کے باوجود وصال محبوب حاصل نہ ہو سکا، اور وہ محض تعلقات تباہی سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بھی اس قدر بے نیاز اور بیگانہ ہو گئے کہ درد محبت اور فراق محبوب میں تڑپتے اور خود کو ختم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ پھر اے میرے ناداں دل، تو اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اس تباہ کن راہ سے دور کیوں نہیں ہوتا؟ جان بوجھ کر اس جان لیوا درد محبت کو کیوں اپنی زندگی بنا لیا ہے؟ یا پھر تو خود ہی بتا کر تیرے مرض عشق دو وصال محبوب کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ دراصل اس شعر میں غالب نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے شعر میں حسین ندرت پیدا کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ محبت ایک جذبہ بے اختیار ہے۔ انسان اپنی سی کوشش کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آخر کار اس کا سر انجام درد و کرب، آہ و بکا اور تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے ناداں دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے جو درد محبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ کم از کم اتنا تو بتا دے کہ آخر اس درد کی دوا اور اس لاعلاج مرض کا تیرے نزدیک کیا علاج ہے؟ مختصر یہ کہ غالب اپنے انداز مخصوص میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ درد محبت یا مرض عشق سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جانتے بوجھتے بھی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر اس فرار ناممکن ہوتا ہے۔ غالب نے اپنے اس شعر میں منہ میں زبان رکھنے کا محاورہ اپنے بھرپور معنی میں انتہائی حسین انداز میں استعمال کیا ہے۔ وہ محبوب کی بے رخی اور کج ادائی کی انتہا کی وضاحت کے طور پر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری بزم میں سب ہی تجھ سے قریب ہیں، تیرا سب کرم ہے، تو سب کی طرف متوجہ ہے، اور سوائے مجھ بد نصیب کے جو تیری نظر کرم کا پیاسا محروم تمنا، کاش میری حرمہ نصیبی و اداسی کے متعلق ہی دنیا داری کے طور پر ہی پوچھ لیتا، تو میں بھی اپنا زخمی دل اور داغدار سینہ کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیتا اور بتاتا کہ تمہارے عشق صادق کی تپش نے میرے سینے میں وہ زخم ڈالے ہیں کہ مجھے سر و چراغاں بنا دیا، یعنی
روایتی طور پر شعرائے اردو غزل نے اپنے غزلوں میں محبوب حسین نظم کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور، بے مہر، بے وفا اور بے مروت، بے حس اور سنگ دل ثابت کیا ہے، جو ہر احساس محبت سے عاری ہوتا ہے، وہ ہر جائی اور غیر مستقبل مزاج ہوتا ہے، لہٰذا لفظ وفا سے آشنا ہوتا ہے، کیونکہ وفاداری تو ثابت قدمی اور مستقل مزاج کی متقاضی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی غالب کہتے ہیں کہ ہم کیسے نادان اور سادہ لوح ہیں کہ اپنے محبوب سے حسن سلوک، التفات اور ایفائے وعدہ کی آس باندھے بیٹھے ہیں کہ شاید اس کا احساس کبھی بیدار ہو جائے اور وہ اپنے ظلم و جفا، بے رخی و بے وفائی نادم و شرمسار ہو کر ہمیں اپنے التفات سے نوازے گا اور ہم سے وفاداری کرے گا، مگر ہماری یہ امید لاحاصل اور امید ابس ہے۔ بھلا وہ محبت وفاداری کی رسم کیا نبھائے گا، وہ لفظ وفا کے معنی تک نہیں جانتا۔ ہائے ہائے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے بے غرض محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، محبت بے غرض ہوتی ہے، وہ کسی صلے کی طالب نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ بے اختیار جذبہ ہے کہ وہ خود بخود ہو جاتی ہے، کہ کی نہیں جاتی۔ محبت میں اگر قصد کو دخل ہو تو ایسی محبت کی توہین ہے۔ ایسی محبت کا جذبہ صادق ہرگز نہیں، لہٰذا میری محبت بھی محض عشق و صادق ہے، اس لیے تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں اور تم پر اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار ہوں۔ تم سے زیادہ مجھے دنیا کی کوئی شے اور کوئی ہستی عزیز نہیں۔ مجھے اس کی بھی آرزو نہیں ہے کہ تم بھی مجھے اس طرح چاہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی محبت کا بدلہ نہیں چاہیے، اس لیے میں اپنے اللہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی دعا نہیں مانگتا۔ مجھے کسی دعا سے واسطہ نہیں، مجھے تو تم سے بے پناہ محبت ہے اور مجھے تم سے محبت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گے یا نفرت و بے رخی کا مظاہرہ کرو گے۔ اس شعر کا دوسرا طنزیہ یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب سے محبت کا دعویٰ میں نے بھی کیا اور رقیبوں نے بھی، لیکن جب محبوب کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں آئیں، حوادث و مصائب سے واسطہ پڑا، تو رقیبوں سے ذرا سی محبت میں تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے اللہ، محبوب کو ہمارے اوپر ظلم کرنے سے باز رکھ، جبکہ میں عاشق صادق ہوں، اس کے امتحانات و آزمائشوں سے نہیں گھبراتا، میں تو اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس وجہ سے آج تک میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کیونکہ میں تکلیفوں کو بھی محبوب کی ہی نشانی سمجھتا ہوں۔ جناب مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں دنیا دار نہیں بلکہ ایک درویش صفت انسان ہوں، اور درویش بزرگ فقیر کا فرض سب کی بہتری کے لیے نصیحت اور دعا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میری اس بات کو تم بھی ذہن نشین کر لو کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ گے تو خدا بھی تم کو خوش ہو کر تم پر کرم کرے گا، کیونکہ یعنی اہل ایمان اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ غالب کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ان کا محبوب ان کی نصیحت سے اثر لے کر ان سے محبت اور اخلاق سے پیش آئے، ظلم و بے رخی سے باز آئے، اپنی خواہش کا اظہار بڑے سچے اور مؤثر الفاظ میں فقیرانہ صدا کہہ کر کیا ہے، صدا بھی بمی آواز اور اپنی پرخلوص محبت کی صدا لگاتے ہوئے اپنی محبوب سے مخاطب ہیں۔